مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، وہ ایک جگہ کہیں تصحیح کا کام کرتے تھے. کتابیں لکھی جاتی ہیں نا تو اس میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی حدیثی کتاب لکھی گئی ہے کسی نے اور کوئی دینی، تو بعض علماء جو ہے نا اس کو وہ علماء کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں. جیسے قرآن پاک ہے، اس کے آخر میں بھی وہ مہر لگی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پروف ریڈنگ ہو چکی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، باقاعدہ وہ حافظ صاحب کی طرف سے مہر ہوتی ہے. تو ایسی حدیثی کتابیں جب لکھی جاتی ہیں اس میں بھی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی غلط بات نہ ہو، اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ اضافہ نہ ہو جائے. تو عام طور پہ جو اچھے ماہر علماء پہلے زمانے میں ان کو وہ کتابیں دی جاتی تھیں کہ آپ اس کو ذرا ایک دفعہ نظر دیکھ لیں. تو ایک جگہ پر جہاں پر ایسی کتابیں چھپتی تھیں وہاں پر وہ ملازمت کرتے تھے اور ان کو مہینے کے ملتے تھے 5 روپے. اس زمانے میں 5 روپے بھی ایک رقم تھی بہرحال، تو 5 روپے ملتے تھے ان کے. ایک جگہ سے ان کو آفر آئی کسی جگہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی علمی استعداد دی تھی کہ آپ ہمارے پاس آ کر کام کریں، ہوگی وہ بھی دین کی خدمت، اور ہم آپ کو 100 روپے دیں گے. کہاں 5 روپے کہاں 100 روپے. اس زمانے میں 100 روپے ایک بہت بڑی رقم تھی، اتنی بڑی رقم تھی کہ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس پر انہوں نے اس ادارے کو جواب میں لکھا، دیکھیں کیسے سادہ لوگ تھے اور کیسا اخلاص تھا کام میں. فرمایا کہ دیکھو میں جہاں کام کر رہا ہوں نا وہاں مجھے ملتے ہیں 5 روپے، اس میں سے 2.5 روپے میری ضرورت کے ہیں، وہ مجھ پہ خرچ ہو جاتے ہیں. 2.5 روپے ضرورت سے زائد بچ جاتے ہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیتا ہوں، یعنی آدھی تنخواہ میں صدقہ دیتا ہوں. اب آپ مجھے دیں گے 100 روپے، وہ 2.5 روپے جو میں خرچ کرتا ہوں نا تو اس کے لیے مجھے بڑا سوچنا پڑتا ہے کس جگہ دوں، کس جگہ ضرورت ہے، کس جگہ ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر ضروری جگہ دے رہا ہوں. اچھا آپ مجھے دیں گے 100 روپے. اب ہمارے ذہن میں اگر ایسا ہو کہ 100 روپے تنخواہ ملے گی، مثال کے طور پہ کسی کی تنخواہ 50,000 ہے، اس کو کوئی کہے تو میں 5 لاکھ ملیں گے تنخواہ میں، وہ کہے گا یار اب تو میں گاڑی لوں گا، اب تو میں اچھا بنگلہ لوں گا، اپنا مکان بھی اچھا بناؤں گا اور میں سیر سپاٹے کے لیے نارتھن ایریاز جاؤں گا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو 100 روپے میں سے 2.5 روپے تو ہوں گے میری ضرورت کے، باقی بچ گئے 97.5 روپے. اب یہ 97.5 روپے میری ضرورت سے زائد ہوں گے اور اس کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ دوں گا. اب جب میں صدقہ دوں گا تو اس کے لیے مجھے کتنا غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کہاں پر یہ پیسے لگاؤں. اب یہ 2.5 روپے لگانے میں مجھے اتنا سوچنا پڑتا ہے، جب 97.5 روپے میرے ہاتھ میں ہوں گے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے میں اتنا غور و فکر کروں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں تلاش کرتا رہوں کہ کس جگہ خرچ کرنا ہے، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. لہذا میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، میں 5 روپے ہی پر راضی ہوں. تو یہ تھے وہ لوگ جو دین کا کام کرتے تھے اخلاص کے لیے.